اور کیا ہمیں ڈوب مرنا نہیں چاہیے کہ جب اسلام آباد کے اندر چند عورتیں کھڑی ہو کے اپنی شلوار اور قمیض اور خون آلودہ کپڑوں کے اوپر وہاں پہ وہ مسجد، مدرسے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام لکھ رہی ہیں، اپنے ناپاک بینرز اور ناپاک کپڑوں کے اوپر وہ مدرسے کو اور اسلام کا نام لکھ کر اسلام کو بدنام کر رہی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی، اسلام نے عورت کو پابند کر دیا، اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، اور اسلام جو ہے وہ عورت کے حقوق کے مخالف ہے۔ ارے کس نے سکھایا ہے آپ کو؟ آپ نے شاید قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، شاید ان عورتوں کو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں بتائی۔ کاش انہوں نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہوتی، سورہ النساء پڑھی ہوتی، سورہ المائدہ پڑھی ہوتی، ان کو عورتوں کے حقوق کا پتہ ہوتا کہ سارے حقوق تو عورت کو دیے ہی اسلام نے ہیں، سارے جتنے بھی حقوق ہیں وہ تو عورت کو اسلام نے دیے ہیں۔ سب کا تو نہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ دوسرے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، جینزم ہے، اس میں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے تو عورت کو شیطان کی بیٹی کہا ہے، انہوں نے عورت کو کہ وجود کو ہی قبول نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کا حقوق کیا ہے، بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، چند NGOs کے پیسوں پہ پلنے والی یہ عورتیں جن کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، نہ جن کے کوئی گھر بار ہے، نہ ازدواجی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، یہ پیسوں اور ڈالر کے اوپر بکنے والی، فحاشی پھیلانے والی عورتوں نے آج اسلام کو اور جو حیا والی ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدنام کرنا بند کرو، اسلام نے تمہیں حقوق دیے ہیں۔ جہالت کے زمانے کے اندر عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قرآن کریم نے اس پہ سخت تعدیل دی اور انہیں زندہ رہنے کا حق دیا کہ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا قیامت کے دن اسے خداوندی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سورہ تکویر کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب لڑکی دفنائی جاتی تھی تو قیامت کے دن اس دفنائی ہوئی لڑکی سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس گناہ کے اندر ظلم کیا گیا، تجھے قتل کیا گیا۔ اب عزیز وقار، اسلام میں عورتوں اور مردوں دونوں کے حقوق ہیں، دونوں انسانیت کی حیثیت سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا بھی حق دیا، اسلام نے عورتوں کا شوہر یعنی اپنا شریک حیات انتخاب کرنے کا بھی حق دیا، اسلام نے عورتوں کو مالیاتی حقوق بھی دیے، اسلام نے عورتوں کو معاشی حقوق بھی دیے، ان کو معاشرتی حقوق بھی دیے۔ عورت جب ماں ہے تب اس کے حقوق اس کو دیے، عورت جب بیٹی ہے پھر اس کو حقوق دیے، عورت جب بہن ہے تب اس کو حقوق دیے، اور عورت اگر بیوی ہے تو اس کے حقوق کا اسلام نے پورے کا پورا طریقہ کار بیان کیا۔ اب عزیزی وقار، آئیے میں آپ کو چند احادیث مبارکہ سے عورتوں کے حقوق بیان کروں گا تاکہ یہ جو اس وقت معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو اسلام کی بدنامی کا باعث یہ کچھ عورتیں کھڑی ہو کے بن رہی ہیں، ان کو اس بات کا پیغام پہنچ سکے کہ اسلام نے عورت کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ سب سے پہلے تو میں اتنا ہی کہوں کہ جس دور کے اندر عورتوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، یعنی عورتوں کے وجود کے ہی لوگ قائل نہیں تھے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور یہودی اس دور کے اندر پہلی دفعہ اگر کسی عورت یعنی بچی کو گود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، یعنی ان کی جب بیٹی ہوئی تو آپ نے گود میں لیا، انہیں چوما، ان سے پیار کیا، یہ پہلی بیٹی تھی جس کو زندہ رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، جس کی 3 بیٹیاں ہوئی، جس کی 1 بیٹی ہوئی اور اس نے ان کی پرورش کی، قیامت کے دن فرمایا انا وہکذا کہاتین، فرمایا دنیا کے اندر تو وہ یہ جب اپنا حسن سلوک کرے گا اپنی بچیوں کے ساتھ، قیامت کے دن فرمایا میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو اتنا یہاں تک جو ہے نا وہ اسلام نے بچیوں کے حوالے سے ان کے حقوق کی اتنی زیادہ نگرانی کی، اور پھر اسلام نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مرد اور عورت دونوں پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اسے مشورہ نہ لیا جائے، اور کماری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اسلام نے عورتوں کو مالیاتی حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ آج اگر کوئی عورت خود جا کر باہر جا کے وہ نوکری کے پیچھے بھاگتی ہے، مردوں کے اختلاط کے اندر جا کر بازار کی زینت بنتی ہے اپنے پیسوں کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی عزت کو مجروح کرے، لیکن اسلام نے تو اس کو کہا کہ یہ جتنا بھی عورت کے اخراجات ہیں، بیوی کے اخراجات ہیں، چاہے اس کے کھانے کے اخراجات، اس کے پہننے کے اخراجات، یہ سارے مرد کے ذمے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 233، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق یہ باپ کے ذمے ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہے وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ اب یہاں پہ عورت کو اسی طرح سے اس کے ذمہ کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی قرآن کریم کے اندر، بلکہ اس کو جائیداد میں حصہ بھی ملا اور اس کے لیے باقاعدہ حصہ بھی مقرر کیا گیا۔ سورہ النساء للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے مقابلے میں عورت کا بھی حصہ ہے، لیکن عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے۔ اب یہاں پہ جائیداد کے اندر بھی اس کو حصہ دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، عورت کا نفقہ حال حال میں مرد کے ذمے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے اس کا سارا نفقہ ہے، اگر بہن ہے تو بھائی کے ذمے اس کا سارا نفقہ ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے اس کا نفقہ ہے، اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمے، تاکہ ہر حال کے اندر عورت کی عزت و کرامت محفوظ رہے۔ اور پردے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خیال فرمایا، قرآن نے اتنا خیال فرمایا کہ عورت تاکہ بازار کی زینت نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نصف صدی تک امہات المؤمنین نے علمی خدمات سر انجام دی۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے نا وہ بہت بلند اور وسیع ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ماہرانہ عالمہ تھی۔ علمی میدان کے اندر کئی صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، اور کبار صحابہ کرام آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور اکابر صحابہ کی طرح احادیث، فقہ، فتاوی، طب، انصاب، شاعری، عرب کی کئی تاریخی کتابیں وہ مرجع کی حیثیت جو رکھتی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہیں۔ تو یہاں تک علم کے اندر بھی، علم کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا زیادہ، عورت کا اتنا زیادہ خیال رکھا۔ پھر اگر ہم یہاں پہ عورت کی بات کریں بحیثیت ماں، تو بحیثیت ماں جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی خدمت کے سلسلے میں اسے جنت کی ضمانت دی گئی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اب یہ ماں کون ہے؟ یہ بھی ایک عورت ہے، یہ بھی ایک عورت ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی۔ اور جب عورت کو بحیثیت بیوی بات کی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع، یعنی جو بہترین سرمایہ ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ اگر ایک عورت بیوی ہے تو اس کی کفالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تو بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام و مرتبہ دیا، اس کو معاشی حقوق دیے، اس کو عزت دی، اس کو دینی و دنیاوی علوم سیکھنے کی اجازت دی۔ اسلام عورت کی زندگی کے میدان میں ایک واضح دائرہ کار مقرر کرتا ہے، اسے مرد کے برابر ذمہ داری سونپتا ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ سارے مقام دیے ہیں، یہ حقوق عورت کو اس وقت ادا کیے گئے جب اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا اپنی خواتین عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو،
آج بھی بہت ساری خواتین ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں ان کی حقوق یاد دلائے جائیں۔ دین اسلام نے جو مقام و مرتبہ عورت کو عطا کیا ہے اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہماری معاشرے کی بگڑتی ہوئی حالت پر قابو پایا جا سکے۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر جا کے اپنی شلواریں اور اپنی قمیضیں لٹکا دیں اور وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی عفت اور ان کی عصمت اور ان کی حیا کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ یہ تو اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، یہ تو توہین ہے اسلام کی، یہ تو توہین ہے قرآن کی، یہ تو توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ جس نے دیا اسی کے اوپر باتیں شروع۔ اور اللہ کی بندیوں، یہ سارے مقام و مراتب آپ کو اسلام نے عطا کیے ہیں، تو اسلام کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچیں کہ یہ یورپین کنٹری، یہ مغربی ممالک جن کی تم گن گا رہی ہو، یہ تمہارے وجود کے ہی قائل نہیں تھے، یہ تمہارے اس دنیا کے اندر آنے کے ہی قائل نہیں تھے، تمہارے حقوق کی بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہودیت، نصرانیت، ہندو مت کے اندر عورت کے وجود کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔